ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب بہت نیک اور اچھی خاتون تھی، سب محلے کے لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ زینب کا شوہر مر چکا تھا، اب وہ اکیلی اپنی بیٹی کو پال رہی تھی۔ زینب اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی تاکہ اسے اس کے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ دونوں ماں بیٹی اپنے گھر سے نکل کر گاؤں میں گھومتی تھیں۔ اس طرح زینب اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن بہت زیادہ لاڈ پیار اور توجہ اور باپ کی کمی نے اسے بدتمیز بنا دیا تھا۔ وہ اکثر بہت ضد کرتی اور اپنی ماں کو تنگ کرتی۔ وہ دن با دن ضدی، بدتمیز اور اکھڑ مزاج بنتی جا رہی تھی۔ عالیہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی اور اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بہت ہی بدتر ہوتا۔ وہ بہت اونچی آواز میں اپنی ماں سے بات کرتی تھی اور اپنی ماں کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کی بدتمیزی دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ زینب ہر ممکن کوشش کرتی کہ عالیہ کو صحیح راستے پر لائے، لیکن ہر بار ناکام رہتی۔ عالیہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور کسی کی نہیں سنتی تھی۔ زینب کی پریشانی دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن زینب نے عالیہ سے کہا کہ وہ گاؤں کے بزرگوں کی عزت کرے اور ان کی خدمت کرے، لیکن عالیہ نے اپنی ماں کی بات ان سنی کر دی۔ اسی شام گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب، جو کہ تمام گاؤں والوں کے بہت محترم تھے، زینب کے گھر آئے۔ زینب نے عالیہ کو حکم دیا کہ وہ حکیم صاحب کے لیے پانی لے آئے، لیکن عالیہ نے غصے میں آ کر کہا، میں کسی کی نوکر نہیں۔ زینب نے دل میں دکھ محسوس کیا لیکن کچھ نہ کہا۔ حکیم صاحب نے زینب کو تسلی دی اور کہا، خدا صبر کرنے والوں کو انعام دیتا ہے، لیکن زینب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت بڑی آندھی آئی، سب لوگ خوفزدہ تھے اور اپنے گھروں میں پناہ لے رہے تھے۔ زینب اور عالیہ اپنے گھر میں تھیں۔ آندھی کے دوران زینب نے دعا کی کہ خدا ان کی حفاظت کرے اور عالیہ کے دل میں نرمی پیدا کرے۔ جب آندھی ختم ہوئی، زینب نے دیکھا کہ ان کے گھر کا چھت گرنے والے تھا۔ وہ اسی وقت باہر نکلنے لگے، لیکن عالیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زینب نے گھبرا کر عالیہ کو پکارا، عالیہ کہاں ہو تم؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ زینب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھر کے اندر دوڑ لگائی اور دیکھا کہ عالیہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اور خوف سے کانپ رہی ہے۔ زینب نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی۔ اس واقعے کے بعد عالیہ نے اپنی ماں کی محبت اور قربانی کو سمجھا۔ اس نے اپنی بدتمیزی کے لیے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ عالیہ نے گاؤں کے بزرگوں کی عزت کرنی شروع کر دی اور اپنی ماں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنے لگی۔ وہ اب اپنی پڑھائی پہ بھی پوری توجہ دینے لگی۔ زینب کی دعائیں قبول ہو گئیں اور خدا نے ان کے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کر دی، اور پھر زینب اور عالیہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔